वेलकम बैक व्यूअर्स, मॉर्निंग स्पॉट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने ब्रेक से पहले देखा कि एनर्जेटिक लोग होते हैं। कुछ लोग एनर्जेटिक होने के साथ साथ बड़े दिलेर होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं। और उन बहादुर लोगों के अंदर अगर मैं अपने भाई का नाम लूँ तो शायद सर फहरिस्त होगा। ये वो भाई हैं जो हक़ के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। ये वो भाई हैं जो बहुत सारे थ्रेट्स आने के बाद भी पीछे नहीं हटते। ये वो भाई हैं जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्यूटी विद ब्रेन, यानी कि अल्लाह ताला ने खूबसूरती भी दी है और साथ साथ इनको बात करने का सलीका, तरीका, ढंग और साथ साथ आवाज़ उठाने का एक जो वे है वो नज़र आता है। इनको विज़न है। और पाकिस्तान के आइन की बात करें या फिर पाकिस्तान के कानून की बात करें तो वो भी इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो आइन और कानून की हुदूद के अंदर, हद के अंदर रहते हुए हमेशा बात करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी एज़ वेल, क्योंकि हमारी ख्वाहिश थी कि हम भी जो है पाकिस्तान के आइन को अच्छे से पढ़ें और उसके कानून को पढ़ें। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज़ वड़ाई साहब, जो कि माहिर कानून भी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अ वेरी गुड मॉर्निंग, और हर मॉर्निंग गुड ही होगी इंशाल्लाह आपकी आने वाली भी ना। ये एकदम से एक मामला देखा मैंने, एक वीडियो आती है जिसके अंदर आमिर भाई पूरे खूनम खून हुए हुए, लहू लुहान हुए हुए, माथा पूरा सूजा हुआ है। और वो वीडियो देखकर मैं तो परेशान हुआ। हम पहुंच गए कैफ़े बोगी और हमें मिल गए आपके असिस्टेंट, और पूरा वो वाक़या, वो पूरा जो हादसा एक हुआ है कि वो 6 लोग थे 2 बाइक्स के ऊपर, और वो उन्होंने दस्तो गिरेबा होने की कोशिश की, हाथापाई शुरू हुई और उधर से जो है वो तशद्दुद किया गया। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि वो 6 थे, मेरा भाई अकेला था। एक अकेला भाई उन 6 पे भारी था कि हौसला जज्बा टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके फ़ौरन बाद एक वीडियो बयान जारी होता है। उस वीडियो बयान के अंदर आमिर भाई का ये स्टेटमेंट सामने आता है कि 6 कैनाल्स का मामला, और उन 6 कैनाल्स के ऊपर मुझे मज़ामत का सामना करना पड़ा और ख़ुद जाके वो ट्रीटमेंट हुआ। सारी चीज़ों हमने देखा कि बेड के ऊपर, स्ट्रेचर के ऊपर वो लेटे हुए, तमाम चीज़ें, ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन फिर भी एक ही हौसला है कि मैं खामोश नहीं होगा। क्या मामला है सारा? एक्चुअली जब से दरिया सिंध पे 6 कैनाल्स निकालने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, तब से हम इस चीज़ पे बात कर रहे थे। तो हमने इनिशियली एक रेजोल्यूशन पास की कि ये पानी जो है वो बंटा हुआ है। इंडिया को कितना मिलेगा, पंजाब को कितना मिलेगा, सिंध को कितना मिलेगा। अगर आप 6 कैनाल्स निकालते हैं और तकरीबन 65 लाख एकड़ ज़मीन को आबाद करने की कोशिश करते हैं, तो वो पानी आप कहाँ से देंगे? उससे सिंध तो डिस्टर्ब होगा ही होगा हर हाल में, लेकिन उसके साथ साथ पंजाब भी डिस्टर्ब होगा। तो हमने कहा कि आप ऐसा मत करें, और आप एक गैर फितरी अमल कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि रेगिस्तान को अगर आप आबाद करने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे अगर मैदान में 1 बोतल पानी की ज़रूरत है, वहाँ पे 4 बोतल पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और सिंध के लोगों का ये राइट है, ये ओप्रेस लोग हैं, पहले से इन पे काफ़ी मुजालिम हो चुके हैं। तो ये हमारा राइट है कि आप, टेल वालों का भी राइट होता है कि आप उनकी परमिशन के बगैर आप किसी किस्म का भी मज़ीद वो नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। कैनाल्स वगैरह, तो हमने कहा कि आप ये कैनाल्स को बंद करें और जो पानी सिंध का बनता है, सिंध के हिस्से का पानी आप सिंध को दें। उसके बाद फिर हमने एक जो है कन्वेंशन कॉल किया। उसमें कुछ लोग थे जिनको इशू था, उन्होंने मुझसे बात की, कहा मतलब पहले कोई थ्रेट कॉल आई थी? हाँ, मुझसे कहा कि आप अवॉइड करें। खैर वो कन्वेंशन भी हमने कर दिया। हम मुख्तलिफ पार्ट्स में जद्दोजहद को लेके चल रहे थे। पहला हमने रेजोल्यूशन के थ्रू किया, सेकंड कन्वेंशन के थ्रू किया। जब कन्वेंशन से भी कोई बात आगे नहीं बढ़ी, इफ़ेक्टिव कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तो उसके बाद फिर हमने जो है प्रोटेस्ट शुरू किया। हमने रोड पे प्रोटेस्ट किया। रोड पे प्रोटेस्ट करने के बाद भी हमें कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिला। बट मीनवाइल हमें मुख्तलिफ वे से मैसेज दिए जा रहे थे कि भाई आप अवॉइड करें। अच्छा। 6 कैनाल्स के इशू से और डिफरेंट चीज़ें। खैर हम अपनी जगह खड़े थे। मैंने कहा कि भाई हम इस इशू पे बैकअप नहीं करेंगे और हर हाल में हम सिंध के लिए, सिंध के पानी के लिए, दरिया सिंध के लिए लड़ेंगे और ये 6 कैनाल्स को बंद करा कर छोड़ेंगे। जब ये भी नहीं, इस पे भी वो नहीं रुके, प्रोटेस्ट हुआ जिसमें 14 मार्च जो इंटरनेशनल वाटर डे होता है, रिवर डे होता है, उस पे भी हमने एक बहुत बड़ी रैली निकाली। उससे पहले एक रैली निकाली कोई हफ्ता, जिसमें हैदराबाद, ठट्ठा, बनी, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हमारे वकला आए थे।
اس کو وہ ریلی بھی ہم نے نکالی. خیر پھر بھی جب افیکٹ نہیں اچھا ہوا مجھے تو ایک چیز کی فائنلی حیرانی ہے ویورز، میں بڑا حیران اور پریشان ہوا. اتنی بڑی شخصیت، اتنے سارے تھریٹ کالز، اتنے سارے مدعوں کے اوپر آواز اٹھانا. اور اس دن مجھے معلوم ہوا، پہلے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن ہم سمجھتے تھے شاید گارڈز اور چیزیں اور ایک پورا پروٹوکول ہوگا. اس دن مجھے معلوم ہوا کہ اس ریسٹورنٹ والے نے بتایا کہ عامر بھائی اکیلے ہی اکثر و بیشتر یہاں آ جاتے ہیں، کچہری لگاتے ہیں، پورے سندھ بھر کے جو وکلا ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں تو رات میں ٹائم دیتے ہیں. تو اتنے تھریٹس کے باوجود بھی اکیلے گھومے، کبھی خیال نہیں آیا کہ اپنی زندگی کا بھی خیال کریں؟ سیکیورٹی صرف میرے اللہ کر سکتا ہے. ابھی یہ اٹیک ہوا ہے، اٹیک کے بعد بھی دوستوں نے مجھ سے بہت کہا، ایون پولیس کے بھی آفیسرز نے آفر کی سیکیورٹی کے لیے. صحیح ہے، تو میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ سیکیورٹی جو بیسٹ ہے وہ میرے اللہ کی ہے. جو آپ کو پلان آپ پہ اٹیک کرنا آئے گا نا، وہ اسی لحاظ سے پلاننگ کرے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ بل پروف میں جا رہے ہو تو ان کی پلاننگ اس کے حساب سے ہوگی. بالکل صحیح. اگر آپ کسی اور چیز میں، پھر ہم عوام ہیں، سوشل لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں. میرے خیال سے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ایک عام آدمی کرتا ہے. سب کی زندگی امپورٹنٹ ہے، جتنی عامر وڈائچ کی زندگی امپورٹنٹ ہے اتنی ہر پاکستانی کی زندگی امپورٹنٹ ہے. ہر کسی کو اپنا بچہ اتنا ہی پیارا ہے. تو یہ جو ہم پروٹوکول سے ویسے بھی مجھے الرجی ہے، یہ جو ہم لے کے چلتے ہیں بھائی گنے ونے وغیرہ، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہمیں ماحول ایسا کریٹ کرنا ہے کہ جس میں لوگوں کی لائف سیکیور ہو. مجھے کچھ چیزیں بتائیں. اس دن پتہ چلا کہ وہ صرف اور صرف تشدد ہی کرنے آئے تھے، مارنے نہیں آئے تھے خدا نہ خواستہ، کیونکہ اس وقت آپ اکیلے تھے، تن تنہا تھے. بیسیکلی اگر آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہو تو میں ایسے جا رہا تھا، پیچھے سے ایک بندہ آیا، اس نے جمپ لی، مجھے ہٹ کیا سر پہ، کوئی ہارڈ چیز ماری، اور انہوں نے ٹوٹل ٹارگیٹ ہیڈ اور فیس کیا تھا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انجری دینا چاہ رہے تھے جو نظر آئے، جس سے نظر نہیں آئے، جس سے آپ کا کوئی انٹرنلی بڑا ڈیمیج بھی ہو لیکن کوئی فائر آرم بھی یوز نہیں ہو. کیونکہ سر پہ چوٹ مارنے کا مقصد یہ آپ کیا اسکل بھی ٹوٹ سکتا ہے، ہٹ کرنے کا مقصد یہ آپ کی کوئی نرو ڈیمیج ہو کہ آپ پیرالائز بھی ہو سکتے ہیں. مطلب بیسک ٹارگیٹ ان کا یہ تھا کہ یہ وہ ڈیمیج تھا جو کہتے بھائی مکے لاتے ماری ہیں یا کوئی ہارڈ چیز تھی جو مار دی ہے، تو اس سے مطلب اپرنٹلی کوئی چھری کا ایک امپریشن نہیں آتا، گن کا امپریشن نہیں آتا. صحیح ہے کہ کیا ہے. تو بیسیکلی انہوں نے اپنا کام تو جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا. 6 لوگ جب ایک چیز کو ہٹ کر رہے ہیں، اچھا صرف آ کے ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ حملہ کر دیا یا کوئی بات بھی کی تھی؟ نہیں، میں ایسے جا رہا تھا، حملہ بھی پیچھے سے کیا ہے، پیچھے سے کوئی ہارڈ چیز لا کے میرے سر پہ ماری ہے. اور موبائل فون لے کے گئے سنا ہے؟ موبائل فون لے گئے، واچ لے گئے، گاڑی کی چابی لے گئے، یہ 3 چیزیں لے گئے. کیا بے یار و مددگار ہو جائیں یہاں پہ؟ ہاں، وہ تینوں چیزیں وہ لے گئے تھے، لیکن شکر اللہ. اچھا ابھی تک نشاندہی ہو سکی ہے کون لوگ ہیں، کیا ہے؟ سر دیکھیں، یہ نامعلوم جو لوگ ہوتے ہیں، ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ کون ہے. یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ سامنے آ کے آپ کے بات نہیں کر سک رہے ہوتے. اچھا. جب آپ کو فیس ٹو فیس نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر یہ اس طریقے کے کاورڈ اٹیکس کرتے ہیں کہ بھائی سامنے والے کو ڈرا دیں. ڈر کس بات ہے؟ نامعلوم لوگوں نے آپ کو معلومات فراہم کی کہ ایشو ہے کیا؟ یہ سر 6 کینلز کا، اور کوئی وہ مجھے یہ اصل میں لاسٹ سنڈے کو میں نے ایک پریس کلب میں ہمارا جو لائے عمل تھا کراچی بار ایسوسی ایشن کا، وہ بتایا تھا کہ اب کل 12 اپریل کو ہمارا آل پاکستان لوئرز کنونشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم 72 گھنٹے کا ان کو ٹائم دیں گے کہ یہ آپ 6 کینل سے ریلیونٹ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو واپس لے لیں. اور ان کیس آپ نہیں لیں گے تو پھر ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور اس میں ہم سندھ پنجاب بارڈر جا کر بند کریں گے. اور فردر مور ہم نے کہا تھا کہ ریلوے کی جو ٹریکس ہے اس کو بھی بند کریں گے جب تک یہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کے بعد سے مجھے ان نون نمبر سے کال آنے لگی. صحیح ہے. اور پھر یہ اٹیک ہوا، اور بیسک پرپز ان کا یہی تھا کہ یہ ڈر جائیں، پیچھے ہٹ جائیں. تو انشاءاللہ What would be the next step after attack؟ کچھ نہیں ہے، سیم ہے، بس اس سے کچھ ہوتا تو نہیں ہے مار پیٹ سے. میں نے تو کہا تھا کہ بھئی کوئی بھی بڑے سے بڑا کمانڈو بھی ہوگا اس پہ بھی 6 بندے بھیج دیں گے. تو یہ نہ مردانگی ہے نہ یہ انسانیت ہے کہ بھئی آپ کچھ ایسی حرکت کریں. آخری سوال کرنا چاہوں گا.
مقتدر حلقوں سے مدد لینے کی کوشش کی گئی کہ نامعلوم افراد کو سامنے لایا جائے؟ سر میں اس ٹائم پہ اس ایشو پہ فوکس نہیں ہوں. میرے پاس اس ٹائم دو چوائسیز ہیں. کیا؟ یا میں اپنی سیلف پہ فوکس کروں, ہم بیٹھ جائیں پروٹیسٹ دھرنا جو بھی ملزمان سارا, یا ہم سندھ کے ایشو کو جو ہارٹ ہے سندھ کا, دریائے سندھ ایشو, اس پہ فوکس کروں. تو میرا اس ٹائم فوکس دریائے سندھ جو مین سندھ کا ہارٹ ہے اس پہ ہے. مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے, کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا, معاش کا, مستقبل کا معاملہ ہے. تو اس لیے ہم اپنے اس پہ فوکس کریں جو کل ہمارا 12 اپریل کا ہے اور آگے ہمارا پروٹیسٹ ہے. وہ بھٹو صاحبہ نے کہا تھا ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. انشاءاللہ ہم ان سے 6 کنالز بند کرائیں گے تو ساری چیزیں ہوگی. باقی یہ ملزم کہیں نہیں جائیں گے, یہ یہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کو ہم ٹریس آؤٹ کر لیں گے. بیسٹ آف لک عامر نواز وڑائچ میری طرف سے آپ کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ویورز پروگرام کی اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آپ ہمت توڑنے کی کوشش بھی کریں نا تو آپ نہیں توڑ سکتے, کیونکہ وہ حق کی آواز جب بلند کر رہے ہوتے ہیں تو ماتھے پر لکھوا کر آتے ہیں اور کفن پہن کر آتے ہیں, اور پھر ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ نے حق کے لیے آواز اٹھانی. تو ایسے لوگ ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو اس مارننگ شو کا حصہ بنتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے میری طرف سے بڑی ساری دعائیں ہیں اور بڑی ساری ان کے لیے کوششیں, اور کبھی بھی ان کو میری ضرورت ہو آواز اٹھانے کے لیے تو یہ مارننگ اسپاٹ کا پلیٹ فارم ہمیشہ ان کے لیے حاضر ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. کل جو ہے وہ آپ لوگ کے لیے ویکینڈ ہوتا ہے اور پھر 2 دن ہم آپ سے دور رہتے ہیں. منڈے کو ہم واپس آئیں گے, اور منڈے کو بھی میرا آپ سے وعدہ ہے ایز پر مائی کمٹمنٹ کہ کچھ لوگ ایسے آ رہے ہیں جو آپ کے بڑے فیوریٹ ہیں, اور آپ لوگوں نے بڑی ایک لسٹ بنا کے بھیجی. مجھے یاد ہے جب میں نے پورا رمضان نہیں کیا مارننگ شو, ہم کر رہے تھے رمضان ٹرانسمیشن, وہ لسٹ ایک کے بعد ایک آ رہا ہے گیسٹ نا, وہ آئیں گے منڈے کو بھی. جب تک کے لیے آپ کو میری طرف سے, میری پوری ٹیم کی طرف سے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا اور ویکینڈ انجوائے کیجیے گا بھائی اپنوں کے ساتھ بیٹھ کے. گھر والے بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ٹائم دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, مزہ آئے گا.